رابرٹ کے انکار پر پروفیسر ہنری کو کوئی اعتراض نہ ہوا تھا، تاہم وہ اپنے ہونٹ بھیج کر کچھ سوچتے رہ گئے تھے۔ شوکی نے تو اس کے جانے سے انکار پر دل میں کلمہ تشکر ادا کیا تھا، لیکن صورتحال اس وقت بدمزہ ہوئی جب رابرٹ نے رینا کے بارے میں بھی یہی اعلان کر دیا کہ وہ بھی نہیں جائے گی، وہ اور رینا ریاست کی سیر کو نکلیں گے۔ یہ اس کا کہنا تھا، مگر رینا کے چہرے سے صاف لگتا تھا کہ وہ رابرٹ کے ساتھ اس مہمان خانے میں رکنے کے بالکل بھی موڈ میں نہ تھی۔ شوکی کو رابرٹ پر بہت غصہ آنے لگا کہ وہ رینا پر زبردستی اپنا حکم چلاتا رہتا ہے، مگر وہ خود ملازم تھا اور صرف حکم ماننا اس کا فرض تھا، حکم چلانے کا وہ مجاز نہ تھا۔ لہذا امید بھری نظروں سے پروفیسر ہنری کی طرف دیکھنے لگا۔ رینا بیٹی ہمارے ساتھ ہی جائے گی، وہ میری بہترین مددگار ہے، وہ ہر مہم میں میرے ساتھ ہوگی۔ پروفیسر ہنری نے اٹل لہجے میں کہا، تم گارشیا کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ ریاست کی سیر بھی کر سکتے ہو۔ اس کی بات پر شوکی کے دل کو تسلی سی ہو گئی، مگر گارشیا فوراً بول اٹھی، نو اینڈ نیور انکل، میں آپ کے ساتھ ہر مہم میں ساتھ رہوں گی۔ برادر رابرٹ اگر یہاں مہمان خانے میں رکنا چاہتا ہے تو رک جائے، بے شک، مگر میں نہیں رک سکتی۔ اس کے حتمی لہجے پر پروفیسر ہنری نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ ایز یو وش بیبی۔ شوکی بار بار رینا کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ رابرٹ کی وجہ سے خاصی تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اگر رینا ساتھ نہ ہوتی تو شوکی کا اس مہم میں بالکل دل نہیں لگتا، یہ مہم اسے رینا کے بغیر بالکل پھیکی لگتی، اور پھر اب جبکہ اس نے رینا سے اقرار محبت بھی کر لیا تھا تو اس کے قریب رہنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اسے بھی خوب اندازہ ہو چلا تھا کہ رینا بھی اس سے محبت کرتی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس کی آتش الفت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ شوکی کے اظہار محبت نے بالآخر رینا کا وہ خول توڑ ڈالا تھا جو اس نے خود پر اب شاید ہی دانستہ چڑھا رکھا تھا۔ ایسی ہی بے چین گھڑیوں میں رینا کی نگاہ بھی شوکی پر پڑی۔ وہ اس کی نظروں کے اس پیغام کو سمجھ چکی تھی کہ شوکی کا اس کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا، مزید یہ کہ وہ یہ کب چاہے گا کہ اس کی غیر موجودگی میں رینا رابرٹ کے ساتھ راج محل میں رہے، ہرگز نہیں۔ تبھی رینا آگے بڑھی اور رابرٹ سے بولی، رابرٹ ڈیئر پلیز ضد نہ کرو، میں پاپا کی مددگار کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس مہم میں میرا ساتھ ان کے لیے نہایت سود مند رہتا ہے، تم یہاں انجوائے کرو، ہم لوٹ کر ادھر ہی تو آئیں گے۔ سب نے دیکھا رابرٹ نے رینا کو جانے کی خوشی خوشی اجازت دے ڈالی، جس پر شوکی کو بھی ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ رینا بھی خوش ہو گئی تھی۔ رابرٹ نے چلبلے انداز میں آگے بڑھ کر رینا کو پیار سے کس کرنا چاہا، مگر رینا مسکراتے اپنا منہ پھیر کر اس کے پاس سے پلٹ گئی۔ اس کے بعد پروفیسر ہنری نے راکاشی کی اس پراسرار پہاڑی بستی کی طرف کوچ کا حکم صادر کر دیا، جدھر عجیب قوم آباد تھی۔ مہاراجہ چندر گپتا کی ہدایت کے مطابق پروفیسر ہنری نے اپنی روانگی کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ریاست میں کچھ جاسوس خفیہ طور پر گھس آئے ہیں، وہ لوگ بھی کسی اجنبی سے محتاط رہیں۔ انہیں زادے راہ اور خچر دستیاب کر دیے گئے تھے، چھوٹا موٹا اسلحہ بھی ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔ مہاراجہ چندر گپتا نے کچھ زیادہ ہی فرنگی نواز بنتے ہوئے اپنے 3 تربیت یافتہ مسلح فوجی بھی ساتھ کر دیے تھے، لیکن پروفیسر ہنری نے ان کے سلسلے میں معاوضت کر لی تھی۔ جانے کیا بات تھی کہ پروفیسر ہنری برنارڈ اپنی اس مہم میں باہر کے آدمی کو شامل نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن اور ایک رات راج محل اور مہمان خانے میں گزارنے کے بعد یہ مختصر قافلہ راکاشی کی طرف جا نکلا۔ اس وقت موسم خوشگوار تھا، نیلے آسمان پر خوش رنگ پرندوں کی ڈاریں اڑتی پھر رہی تھی، سفید بادلوں کے ٹکڑے جیسے اڑن کھٹولوں کی طرح تیرتے ہوئے ترائیوں میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ فضا میں مرطوب ہوا گھلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ سنگلاگ راستوں کے بجائے گھنے جنگلوں کی طرف سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ نیا راستہ پروفیسر ہنری نے اپنی کتابی نقشے میں ہی دریافت کیا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ وہ اس مقام پر آ کر رک گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ان سب سے نہایت پراسرار انداز میں کسی خطیب کی طرح مخاطب ہو کر بولے، میں اب یہاں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم سب نے ایک رات اور ایک دن راج محل میں گزارا، تم نے وہاں یا اس عمارت کے آس پاس کیا کچھ دیکھا؟ میرا مطلب ہے کوئی غیر معمولی سی بات محسوس کی یا دیکھی ہو؟ کچھ لمحوں کے لیے سکوت طاری رہا۔ چند ایک کو تو پروفیسر ہنری کا سوال ہی مبہم لگا، پھر وہ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ کچھ نہ کچھ جواب دینا ضرور چاہیے۔ جو بھی ذہن میں ہو مجھے بتاؤ، کسی کی کوئی تفریق نہیں۔
کھل کر اظہار کرو۔ انہیں خاموش پا کر پروفیسر ہنری نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر کہا تو سب سے پہلے ڈرائیور امجد خان نے کہا، پروفیسر صاحب، ہم تو مہمان خانے میں ہی رہے تھے، اگرچہ تھوڑی بہت سیر ہمیں بھی راج محل کی کروائی گئی تھی، تو میں نے اس قلعہ نما عمارت کی فصیل، چوبارے اور بلند و بالا گیٹ اور بلکھاتی پختہ راہ گزارے دیکھی۔ شاباش شاباش، جو دیکھا ہے بتاتے رہو۔ ہنری نے ان کی جیسے حوصلہ افزائی کی، مگر اب بھی لگتا تھا کہ اصل بات کچھ اور تھی، یا یوں کہا جائے کہ پروفیسر ہنری اب بھی کچھ اور سننا چاہتے تھے، اسی لیے سب کو اظہار کا موقع دے رہے تھے۔ تاہم امجد خان کے جواب میں اتنا ضرور بولے، مہمان خانہ ہو یا محل کے اندر، جو نظارہ میں نے دیکھا تھا وہ کسی بھی جگہ سے نظر آ سکتا تھا۔ عمر رسیدہ، خانسامہ جوڑے، نندو بابا اور شانتا نے بھی کم و بیش یہی کچھ بتایا۔ شوکی اب تک خاموش تھا اور پروفیسر ہنری کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گارشیا کوئی جواب نہ دے سکی تھی، البتہ رینا نے بتایا، پاپا، میں نے ایک غیر معمولی بات محسوس کی۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی، لیکن ابھی آپ کے سوال پر وہی بات از خود میرے ذہن میں ابھری۔ یس مائی ڈاٹر، میں سن رہا ہوں۔ پاپا، محل کی جنوب مشرقی والی فصیل کی دوسری طرف میں نے غیر معمولی پہرا محسوس کیا تھا، جیسے وہاں کوئی خزانہ رکھا ہو۔ اس طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ بالآخر رینا نے بتایا، گڈ، تم میرے سوال کے بہترین جواب میں قریب ترین ہو۔ پروفیسر ہنری نے حوصلہ افزائی کی اور پھر شوکی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے تذبذب میں مبتلا نظر آیا، جبکہ ہنری کی گھاگ نظروں نے اس کے چہرے سے کچھ تاڑ لیا تھا۔ یس بڈی، میرا خیال ہے تم بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہو۔ کم آن، کھل کر اظہار کرو۔ اس وقت ہم مہاراجہ کے راج محل میں نہیں ہیں۔ شوکی نے ایک خیال انگیز سی ہمکاری بھری اور ذرا جھجکتے ہوئے بولا، سر، میں شاید یہ بات کبھی نہیں بتاتا، مگر اب چونکہ آپ نے خود ہی پوچھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ شیور، لیٹ می نو، کم آن۔ پروفیسر ہنری نے گویا اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مس رینا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے راج محل کی جس جنوب مشرقی فصیل والی دیوار کا ذکر کیا تھا، میں بھی اس بات پر چونکا تھا، اور چونکہ میں فطری طور پر ذرا تجسس پسند واقع ہوا ہوں، اس لیے تجسس پسند لوگ ہمیشہ سے ہی میرے پسندیدہ رہے ہیں، کیونکہ یہی لوگ آگے چل کر بڑا کام کرتے ہیں۔ یس، پروفیسر ہنری نے لقمہ دیا۔ وہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی اہم راز سے پردہ اٹھانے والا ہو یا اٹھانا چاہ رہا ہو۔ شوکی بتا رہا تھا، یقیناً یہ بات راج محل والوں کو معیوب اور بری لگے، لیکن ہمیں نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں ان دشوارگزار پہاڑوں میں آئے ہی تحقیق کرنے اور سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہیں۔ کریکٹ، ہنری نے پھر لقمہ دیا۔ وہ بڑی دلچسپ نظروں سے شوکی کے چہرے کی طرف تکے جا رہے تھے۔ جب اس طرف میں نے غیر معمولی پہرا دیکھا تو مجھے اس کی دوسری جانب تاکہ جھانکی کا تجسس پیدا ہوا۔ میں چونکہ راج محل کے مہمانگاہ تک محدود تھا، میں نے یوں ہی کسی ملازم سے اس دیوار پر پہرے کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ بات کی ابتدا میں نے اسی موضوع سے کی تھی کہ کیا یہاں سے راج محل کی طرف کوئی اہم راستہ گزرتا ہے؟ جواب میں مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بس یہ ایک اہم گزرگاہ ہے جہاں مہاراجہ کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی بات نے میرے اندر تجسس ابھارا اور میں نے یوں ہی مٹر گشت کے بہانے سے ایک موقع نکال کر دوسری جانب اس دیوار کی پرلی سمجھ جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرف مجھے ایک گزرگاہ سی دکھائی دی تھی جو فصیل کی بلند و بالا دیوار کے نشیب میں تقریباً 30-40 فٹ نیچے نشیب سے ہوتی ہوئی ایک کالے اور تاریک جنگل کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس طرف کچھ ایسا ہے جسے مہاراجہ چندر گپتا راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ قافلے کے سب لوگ ہی نہیں بلکہ پروفیسر ہنری بھی حیرت سے پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ شوکی کو تکے جا رہے تھے۔ شوکی جب خاموش ہوا تو وہ فخر و توصیف بھرے لہجے میں بولے، ویل مسٹر شوکی نے صحیح معنوں میں میری اس مہم کی محنت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ میں یہی کچھ سننا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا، اور اس کا جب بظاہر سرسری سا ذکر مہاراجہ چندر گپتا سے کیا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کے بولا تھا، یہاں ہم ریاست کے دفاعی معاملات کے متعلق میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں،
جبکہ یہ جھوٹ تھا، مگر میں نے ایک دم خاموشی اختیار کر لی تاکہ مہاراجہ کو میری اس معاملے میں غیر معمولی دلچسپی کا شبہ نہ ہو سکے۔ انکل ہنری، آپ کو کیسے شک ہوا تھا کہ مہاراجہ اس معاملے میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے؟ گارشیا نے سوال کر ڈالا۔ گڈ کوسچن مائی ڈیئر، ہنری بولا۔ میرے شبہ کرنے کی وجہ بہت واضح تھی۔ مہاراجہ نے اپنے دشمن، جسے وہ ہمارے مشترکہ دشمنوں سے تعبیر کر رہا تھا، حالانکہ ہمارا ان کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ جس آزاد سرزمین میں مکاری اور طاقت کے زور پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے، وہاں کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ کرتے ہی ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے جو جانوروں کو بھی پسند نہیں۔ طاقتور سے طاقتور جانور کسی کمزور جانور کی عملداری میں زبردستی گھس بیٹھے تو وہ اسے نکال باہر کرنے کے لیے متحد ہو ہی جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو برسبیل تذکرہ رہا، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ ہنری نے ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا۔ جب مہاراجہ نے میٹنگ کا ذکر کیا تو کچھ دیر بعد میں انہیں اپنے سپاہ سالار موج سنگھ سے بار بار کسی مندوب کے بارے میں کہتے سنا، جس کا نام مجھے جان پال معلوم ہوا تھا۔ وہ عنقریب ایک اہم میٹنگ کے لیے وہاں پہنچنے والا تھا، اور وہ اس کے ساتھ مذکورہ جگہ کے بجائے محل کی کسی اور گوشے میں اس کے انتظامات کی ہدایت دے رہا تھا۔ تب ہی مجھے شک گزرا تھا کہ بقول مہاراجہ چندر گپتا کے وہ ایسی میٹنگز تو راج محل میں نہیں کرتا جس کے لیے اس نے اس فصیل کی دوسری جانب کے لیے جگہ مخصوص کر رکھی ہے۔ تو پھر اس جھوٹ کی کیا وجہ تھی؟ میں نے اسی راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ یہ میری برسوں کی تحقیق کا ایک اہم باب ہوگا۔ میری یہ کتاب دنیا مشرق کے سربستہ پراسرار راز یقیناً بہت مقبول ہوگی، جسے میں انگلستان جا کر چھپوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم سب کا بھی اس میں ذکر ہوگا، کیونکہ میری اس تحقیقی مہم میں تم سب چشمدید گواہوں کی حیثیت رکھتے ہو۔ پروفیسر ہنری نے اپنی بات ختم کی تو سب کے بشروں پر خیال انگیز سے تاثرات ابھر آئے۔ اس تجسس نے نہ صرف ان کی اہمیت سوا کر دی تھی، بلکہ اس مہم میں ان کی دلچسپی بھی بڑھا دی تھی، جو پروفیسر ہنری چاہتا بھی تھا۔ مسٹر شوکی کی بات نے ظاہر کر دیا ہے کہ میرا اس کا نائب سالار کے عہدے پر انتخاب کرنا غلط نہ تھا، یہ اس کا اہل تھا۔ خیر، اب اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر رکے۔ سب لوگ ایک بار پھر متجسس چہروں کے ساتھ اس کی طرف تکنے لگے، جیسے پوچھ رہے ہو کہ اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے۔ میں نے مہاراجہ چندر گپتا سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم راکاشی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہاں جانا میری پہلی ترجیحات میں شامل تھا، مگر اب اس نئے بھید کی جانکاری حاصل کرنا اس سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، کیونکہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ قیاس لگا سکتا ہوں کہ راکاشی اور وہاں کے عجیب و غریب باسیوں کا تعلق کچھ نہ کچھ اسی گزرگاہ سے ضرور بنتا ہے۔ لہٰذا اب ہم یہاں سے اس طرف سفر جاری رکھیں گے جس بلند فصیل سے وہ گزرگاہ اندر ایک جنگل میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنگل بھی اس کی سلسلہ وار کڑی ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، اس مہم اور اس پراسرار گزرگاہ کے بارے میں کم از کم رابرٹ کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ وہ اس مہم میں مجھے بالکل سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ ان کی بات پر سب نے یک با یک اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس بار ان کے چہروں پر خاص قسم کا جوش بھی مترشح ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی، جس کی کرنیں درختوں سے چھین کر ان پر پڑ رہی تھی۔ انواع و اقسام کے پرندوں کی چہکار سے جنگل گونج رہا تھا۔ یہاں جنگل چھدرا تھا، مگر جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، جنگل گھنا اور دن میں بھی تاریکی کا تاثر پیش کرنے لگا۔ ایک عجیب بات اور بھی محسوس کی گئی تھی کہ پرندوں کی چہکاریں بھی یہاں معدوم سی ہونے لگی تھی۔ سناٹا غیر معمولی حد تک بڑھتا چلا گیا تھا۔ پروفیسر ہنری نے اپنے اس مختصر قافلے کی ترتیب بنا ڈالی تھی، اور یہ سب اسی ترتیب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سے آگے خود پروفیسر ہنری تھا، اور اس کے شانہ بشانہ اس کی بیٹی رینا تھی۔ خان سما کا جوڑا یعنی نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا دونوں ایک ہی خچر پر سوار تھے، جبکہ ان سے پیچھے ڈرائیور امجد خان اور شوکی کا خچر تھا۔ یہ سب خچر پر سوار تھے جو انہیں راج محل کی طرف سے ملے تھے۔ زیادہ راہ بھی تھا اور 2 رائفلیں بھی ملی تھی۔ کچھ فاضل راؤنڈ بھی بتے تھے، جبکہ پروفیسر ہنری کے پاس اپنا ذاتی پستول تھا۔ دونوں رائفلوں میں سے ایک شوکی کے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی، دوسری ڈرائیور امجد خان کے پاس تھی۔
نندو اور شانتا کا کہنا غلط نہ تھا شوکی برادر، امجد نے اپنا خنجر اس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سنکی پروفیسر کسی خزانے کی تلاش میں ہے اور اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گا۔ اوف، کس قدر خوفناک جنگل ہے۔ شوکی مسکرا کر رہ گیا۔ اس کا سارا دھیان رینا کی طرف تھا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ رینا سے باتیں کرے۔ رینا بھی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ کر اور اس کی بے چینی بھانپ کر مسکرا دیتی تھی۔ جنگل میں ہو کا عالم طاری تھا۔ اس کی اسرار بھید بھری خاموشی میں رہ رہ کر کچھ انہونی سی محسوس ہوتی تھی۔ مان شوکی کو اپنے عقل میں کچھ آہٹوں کا احساس ہوا۔ آوازیں ان کے خچروں کو بھی پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہ آہٹیں ان سے ہم آہنگ نہ تھی۔ شوکی کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر ہنری نے اسے ہی نہیں بلکہ سب کو یہ خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی کو بھی اپنے اطراف یا قریب کوئی ذرا سی بھی غیر معمولی بات محسوس ہو وہ فوراً اس کا اظہار کر ڈالے۔ چنانچہ شوکی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے رکنے کا کہہ دیا اور تیزی سے اپنا خنجر اس سمت کو موڑا تو پروفیسر ہنری نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، کیا بات ہے؟ سر، اس طرف میں نے کسی کے آہٹوں کی آواز سنی ہے، شوکی نے کہا تو باقی لوگوں پر بھی سنسنی طاری ہو گئی۔ اوکے، امجد خان کو ساتھ لے جاؤ اور محتاط رہنا، ہنری نے کہا۔ امجد نے فوراً اپنا خنجر شوکی کے ساتھ لگا دیا۔ دونوں نے اپنی رائفلیں کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں خنجر کی باگیں تھمی ہوئی تھی۔ شوکی دھڑکتے دل اور محتاط نظروں کے ساتھ اطراف میں دیکھتا ہوا مذکورہ سمت پڑا، مگر ایسی کوئی مشکوک شے دکھائی نہ دی۔ لگتا ہے کوئی چھوٹا موٹا جنگلی جانور ہوگا، شوکی نے کہا۔ اس کے بعد لوٹ آیا۔ قافلہ پھر رواں ہو گیا، مگر ابھی چند ہی فرلانگ چلا تھا کہ رینا چلائی، اس طرف کوئی ہے۔ اس نے اپنی دائیں جانب بھی اشارہ کیا تھا۔ مجھے بھی اس طرف کچھ آہٹیں سنائی دی ہیں، پروفیسر بولے۔ سب رک گئے۔ شوکی یکا یک اپنا خنجر دونوں باپ بیٹی کے قریب لے آیا۔ رینا ہنوز ایک طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیے ہوئے تھی۔ قافلہ پھر رک گیا۔ پروفیسر ہنری اپنے خنجر سے اتر آئے۔ سب نے ان کی تقلید کی۔ شوکی اس طرح بڑھنا چاہتا تھا، مگر ہنری نے منع کر دیا۔ ٹھہرو، میں بھی چلتا ہوں، کہتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا پستول نکال لیا۔ امجد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ تینوں دھڑکتے دل کے ساتھ اس سمت کو گئے، مگر وہاں انہیں کوئی ذی نفس دکھائی نہ دیا تو پروفیسر ہنری اکمو بیٹھ کے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکال کر چلا دی۔ وہ شاید زمین پر کسی کے قدموں کے نشانات دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پرخیال انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ دیے۔ شوکی یہی سمجھا تھا کہ انہوں نے کسی جنگلی جانور کے پیروں کے نشانات دیکھ لیے ہیں۔ کچھ لوگ مسلسل ہمارے تعاقب میں ہیں، دفعتاً پروفیسر ہنری نے انکشاف کر ڈالا۔ رینا سمیت شوکی بھی بری طرح ٹھٹکے۔ کیا مطلب؟ پاپا، وہ کون لوگ ہیں اور کیوں ہمارا تعاقب کر رہے ہیں؟ رینا نے پوچھ لیا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں مائی سویٹ ڈاٹر، لیکن کچھ ایسا ہی ہے، کہتے ہوئے وہ اطراف میں نظریں گاڑنے لگے، مگر گھنے درختوں اور جنگلی جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ضرور ہے کہ وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں اور کسی خاص مقصد کے تحت ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ سر، کیا یہ ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ شوکی نے پوچھا تو پروفیسر ہنری بے تاثر مسکراہٹ تلے بولا۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں ان سے ملا ہوں۔ خیر، یہ لوگ ہماری منزل دیکھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے تعاقب میں ان کا ضرور کوئی ایسا مقصد کار فرما ہو سکتا ہے جسے جان لینے کے بعد شاید یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو کیا آپ نے زمین پر کسی جانور کے بجائے انسانوں کے ہی پیروں کے نشان دیکھے ہیں؟ رینا نے سوال کیا۔ یس مائی ڈاٹر، یقیناً، پروفیسر ہنری نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو محتاط رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہدایت کر ڈالی۔ سب نے دوبارہ اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس نئی صورتحال میں شوکی کو چوکسا کر دیا تھا۔ دن کے وقت اس اندھیرے جنگل میں ایک بار پھر ان کا سفر شروع ہو چکا تھا، مگر اس بار سب کے دل و دماغ کو ایک انجانے سے خوف نے بھی جکڑا ہوا تھا۔ اچانک سب سے آگے چلتے ہوئے دو خچروں پر سوار پروفیسر ہنری اس کی بیٹی کے اوپر کوئی لہراتی ہوئی شے گری۔ رینا کے حلق سے غیر ارادی سی چیخ خارج ہو گئی اور وہ خچر پر بیٹھے بیٹھے زور سے تڑپی اور نیچے آ رہی۔ سانپ، سانپ! نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا نے بیک وقت شور مچا دیا۔ خنجر رک گئے۔
رینا کی چیخ سن کر شوکی نے اپنے خنجر سے چھلانگ لگائی اور پلک جھپکتے ہی رینا کی طرف دوڑ لگا دی۔ کیا دیکھتا ہے، رینا جنگلی گھاس پر گری ہوئی ہے اور ایک دھارے دار سانپ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی پنڈلی کے نیام سے قرولی نکال کر سانپ کے سر پر حملہ کر دیا۔ قرولی کا تیز دھار پھل سانپ کے سر کو چھیدتا ہوا زمین میں دھنس گیا۔ شوکی نے آگے بڑھ کر فوراً رینا کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ وہ سانپ کے ڈسنے سے بال بال بچ گئی تھی، مگر جب اس کی نظر قریب گرے ہوئے پروفیسر ہنری پر پڑی تو دھک سے رہ گئی۔ پاپا، وہ چیخی۔ شوکی بھی اس طرح متوجہ ہوا اور دھک سے رہ گیا۔ پروفیسر ہنری گھاس پر گرے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے ہرے رنگ کی جھاگ بہ رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، پراسرار اور حیرت انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔